Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آیت نمبر 164 164 سورہ البقرہ کی، یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ لمبی آیت ہے، اسے میں نے 3 سلائیڈز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی کریشن، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں جو چینجز ہیں یا آگے پیچھے آتی ہیں یا ان میں جو ڈفرینسز ہیں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ شپس جو سمندروں میں چلتے ہیں، سمندر میں، جن کے ذریعے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، انسانوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے جو آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پھر اس کے بعد مردہ زمین کو اس سے زندہ کر دیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین پر ہر طرح کے موونگ کریچرز، جاندار چلنے پھرنے والے پھیلا دیے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہوائیں جو رخ بدلتی ہیں ادھر سے ادھر، اور بادل جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان سب میں لازماً لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے اللہ کی آیات ہیں جو عقل سے کام لیں۔ عقل سے کام لینے کی تاکید تو قرآن نے جتنی کی ہے اتنی دنیا کی کسی بک میں نہیں ملے گی، چاہے وہ آسمانی کتابیں جس حالت میں آج موجود ہیں وہ ہیں، اور چاہے وہ دنیا والوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے چاروں طرف جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اس پر غور کرو تو وہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ اس کے قدرت کے نمونے، انہیں آیات کہا، جن پر انسانوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ثبوت میں وجود باری تعالیٰ کہ اللہ ہے، خدا ہے یا نہیں، اللہ رب العزت نے محسوس کائنات کو رکھا ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ جگہ جگہ اس کے بہت سے حصے اس کے گنائے اور ان کی طرف متوجہ کیا، اور کہا کہ اس پر غور و فکر کرو اور عقل سے کام لو تو تم حقیقتوں کو پالو گے۔ اب چونکہ اس میں جتنی چیزیں میں نے ترجمے میں آپ کو اس آیات کے یہ ٹکڑے سامنے رکھے، آسمان و زمین کی تخلیق، کریشن، سنرچنا، دن اور رات کا آنا جانا، جہازوں کا چلنا، شپس کا، آسمان سے پانی کا نازل ہونا، زمین پر جانداروں کا پھیلا ہونا، بادل، ہوائیں۔ اب اس کی بہت زیادہ تشریح کی شاید آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہو، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں دیکھی ہیں اور اس پر غور کرنا چاہیے، اور قرآن کی تشریح ہے، تفسیر میں اس کی اور زیادہ تفصیلات کی کیا ضرورت ہے، بات سب سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہ آخری ٹکڑا جو ہے، لآیات لقوم یعقلون، جو لوگ عقل سے کام لیں ان کے لیے ان میں آیات ہیں۔ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مانگ کرتا ہے کہ اس کے ہر ٹکڑے پر رکیں آپ۔ یہ الفاظ بھی ایسے ہی پڑھتے ہوئے نکل جائیں گے، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر کیا گھر جا کے عقل سے کام لیں گے؟ اس پر سب پر الگ الگ غور کریں گے، یا کرتے رہتے ہیں الگ الگ حصوں پر غور، تو اس کا تو نمبر آتا نہیں کبھی۔ تو یہ آخری ٹکڑا
یہ آخری حصہ اس کا آیت کا، اس کی مانگ ہے کہ اس میں سے ہر حصے پر انسان غور کرے۔ دیکھنے میں آپ کو سمپل باتیں محسوس ہوتی ہیں، غور کیا بہت سے سائنٹسٹ نے کیا، بڑے بڑے سائنٹسٹ نے کیا، لیکن مقصد کو سامنے رکھ کر نہیں کیا۔ وہ خالی پروسیس کو ڈھونڈ رہے ہیں بس کہ عمل کیا ہے۔ قرآن مقصد کو سامنے رکھتا ہے۔ سائنٹسٹ صرف یہ ڈھونڈتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کسی بھی پروسیس کو کیوں کا سوال پر نہیں جاتا کہ ہے تھا کیوں۔ دین ادھر متوجہ کرتا ہے کہ مقصد پر غور کرو۔ غور و فکر انہوں نے بھی کیا لیکن بڑا ادھورا کیا، اور یہ کمی سب سے بڑی تو مسلمانوں کی ہے۔ کبھی مسلم سائنٹسٹ تھے، صرف مسلم سائنٹسٹ تھے دنیا میں، بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اگر وہ دور انہوں نے لوز نہیں کر دیا ہوتا، اگر دین اور دنیا کا ڈویژن نہیں کیا ہوتا، ٹکڑے نہیں کر دیے ہوتے، دین کو دنیا سے الگ نہیں کر دیا ہوتا، دنیا کو دین سے الگ نہیں کر دیا ہوتا، تو پھر دنیاوی طور پر یہ زوال کا دور نہیں آتا۔ وہ سارے سائنٹسٹ بڑے بڑے مسلم اسکالرس بھی تھے، سب سائنٹسٹ بھی ہیں اور پرومیننٹ نمایاں مسلم اسکالر بھی ہیں۔ آج کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، بہت ترقی یافتہ ہوتی، بہت آگے ہوتی اس سے، اس لیے کہ انہیں بہت سے مقامات کے اوپر ایسی فلوکس، ٹاپک ٹوئیاں مارنا، جیسے ہاتھ پاؤں مارنا کہتے ہیں، تلاش رہے ہیں، چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں کرنا پڑتا۔ بہت سی چیزیں ان کے سامنے واضح ہوتی، رزلٹ واضح ہے، اسے ڈھونڈ لیتے۔ ابھی تو سائنٹسٹ ڈھونڈتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور زمانے لگ جاتے ہیں بہت سی چیزوں کو تلاش کرنے میں، اور بہت سی آج تک آخری نتیجے پہ، بہت سے پروسیس ایسے ہیں جن کے آخری نتیجے پہ اب تک نہیں پہنچے۔ خدا کو نکال دیا کہ یہ مطلب نہیں، انکار کر دیا، کچھ نے انکار بھی کیا، کچھ مانتے تھے۔ بڑی تعداد وہ ہے جو کہتی معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہمارے پاس ہے۔ ہم صرف آبزرویشن کو مانتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے اور جس کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں اپنی لیبارٹری میں یا اسپیس میں، فضا میں یا اپنی تجربہ گاہ میں، ہم جس کو دیکھ کر تجربہ کر سکتے ہیں، ایسے کہ کوئی ایک دعویٰ نہ کرے بلکہ دوسرے بھی تجربہ کر لیں۔ ہم صرف اس چیز کو مانتے ہیں بس۔ وہ خدا اس مشاہدے میں ان کے نہیں آتا۔ خدا نے کہا کہ مشاہدے میں تو چاروں طرف ہوں میں، اس حصے پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ پرسن کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی ہستی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ذات کو، کہ ہمیں نہیں ملی، اسپیس میں نظر نہیں آ رہی، ہمیں ٹیلیسکوپ میں، دوربین میں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے، اللہ نے محسوس کائنات کو سامنے رکھا ہے آپ کے کہ اس پر غور و فکر کیجئے، پہنچ جائیں گے آپ وہاں تک۔ کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سینس پرسیپشن سے الگ ہوتی ہیں ہماری لائف میں، وہ سینس پرسیپشن میں یعنی محسوسات کے اندر نہیں آتی۔ مختلف جذبات ہیں انسانوں کے، وہ اس میں نہیں آتے۔ آپ کے کہیں کہ میڈیکل سائنس کے انسٹرومنٹس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، سائیکالوجی یا علم نفسیات ان بہت سے سبجیکٹس کو ڈیل کرتا ہے جو سینس پرسیپشن میں یا محسوسات میں، جنہیں محسوس کر سکیں، ان اپنے حواس خمسہ سے، ان 5 سینسز سے محسوس کر سکیں، اس میں نہیں ہوتی ہیں۔ علم نفسیات کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں۔ بہرحال بہت مختصر سا، اس میں سے تو ہر حصہ ایسا ہے کہ آپ ڈھونڈتے جائیے اور خود بھی غور و فکر کیجئے، تو ایک ایک حصے پہ آپ ایک ایک ہفتوں غور کرتے رہیں۔ بہت مختصر سمے، اس وجہ سے کہ یہ اس آیت کی مانگ ہے کہ آپ غور کریں، ایسے ہی مت نکل جائیں گے ہاں یہ تو سب کا سمجھا ہوا ہے، چاہے وہ بڑا آسان سے الفاظ لگ رہے ہوں۔ اس لیے میں کچھ حصے پہ سے تھوڑا سا نکلوں گا۔ ہر دور کی اپنی ایک فکر ہوتی ہے۔ جب محسوس کائنات کو سامنے رکھا، وہ جس یونیورس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو جب سامنے رکھا اللہ نے ایویڈنس یا ثبوت کے اندر، تو ان کے بارے میں جو ہم آج جانتے ہیں اس روشنی میں کریں گے غور۔ پہلا انسان پہاڑ پر کھڑا ہو کے دیکھے، واہ کتنا بے کراں سمندر ہے، دور تک، واہ آگے زمین آسمان ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی خوشگوار فضا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ پرانے انسان کی باتیں ہیں۔ جتنا آپ اس یونیورس کے بارے میں جانتے چلے گئے یا جانتے چلے جائیں گے،
اس وقت کی معلومات کی روشنی میں کیجیے غور، تو اس کی عظمت یا اس کی بڑائی کے احساس کے اندر اتنا ہی اضافہ ہوگا جتنی انسان کی عقل اب بڑھ چکی ہے پہلے کے انسان کے مقابلے، اتنا ہی اس کی اللہ کی عظمت کا احساس بڑھ جائے گا، بڑھ جانا چاہیے جب غور کریں گے۔ لیکن پھر وہ جو آج اب تمہیں معلوم ہے اس کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں، اس روشنی میں کریں۔ اس لیے اس پر پرانی تفسیریں نہیں دیکھیں، خود غور کریں، اور ان ہر ٹکڑوں کے اوپر الفاظ کے معنی تو سادہ سے ہیں، غور و فکر کی انتہائیں بہت آگے ہیں۔ میں بہت مختصر سا سامنے گزروں گا، اور اس پر کرتے رہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، ایک ایک ٹکڑا اس میں سے ایک ایک حصہ لیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، کریشن، رچنا میں اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں، اس سے اللہ کا وجود ظاہر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کریشن یا تخلیق، ان پر غور و فکر کریں تو کیا کیا آپ کو ملتا ہے، کیا کیا نظر آتا ہے۔ ابھی تک کی ہماری جو اس وقت کی جو معلومات ہے اس کے اعتبار سے کچھ اور لیکچرز ہیں، کچھ اور درس ہیں جس میں میں نے یہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، ہیوج ہے، نماز والے سبجیکٹ کے اندر، اور کہ نماز کی نیت کرتے وقت کہ ہم اتنے بڑے مالک کا تصور کریں، اس میں میں نے رکھی ہیں، آپ لوگوں تک اکثریت تک پہنچی ہیں۔ ایک دوسرا رخ ہے، دوسرے انداز سے کائنات کی جو وسعت ہے، ایکسپانشن ہے، اس پر بہت چھوٹا سا ڈیٹا ہے۔ یہ یونیورس جو ہے یہ قابل مشاہدہ کائنات، جتنے کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، آبزرویبل یونیورس۔ بڑا حصہ تو ان نون ہے، نون یونیورس، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا گیا نہیں ہے، یہ بھی ایک فرق سمجھ لیجیے گا، نہیں دیکھا گیا ابھی تک، دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی آخری طور پر طے نہیں ہے جو کچھ سامنے آپ کے فگرز آ رہی ہیں۔ یہ جتنی ابھی کی معلومات ہے اس کے اعتبار سے یہ آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، یہ کیلکولیٹ کی ہے انہوں نے، یہ سب چیزیں دیکھی نہیں ہیں۔ جو دیکھی ہیں اس وقت جو کچھ نظر آتا ہے وہ 14 ارب سال پرانا ہے۔ لائٹ، روشنی کی ریز ایمٹ ہو رہی ہیں، سب سے نکل رہی ہیں، جو کائنات میں مختلف ستارے، سیارے یا گلیکسیز کہکشائیں ہیں۔ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ روشنی چل رہی ہے۔ یہ کائنات، یہ یونیورس جو انہوں نے حساب لگایا ہے، حساب لگانے کے طریقے ہیں کہ کیسے لگایا ہے، یہ 14 ارب سال پہلے شروع ہوئی، 13.8 بلین ایئرس، کیونکہ اب انہوں نے دیکھا یہ پھیل رہی ہے، کس رفتار سے پھیل رہی ہے، تو یہ دیکھا کہ نہیں، یہ رفتار جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پھیلنے کی کم ہو رہی ہے، پھیلتی تو جا رہی ہے لیکن رفتار کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ، اس سے کیلکولیٹ یہ کیا کہ پیچھے کی طرف جائیں، پہلے اور تیز ہوگی رفتار، اور تیز ہوگی، اور تیز ہوگی، اور یہ پھیلاؤ اتنا ہے تو اسے سمیٹتے ہوئے جائیں پیچھے کی طرف، اس سے وقت کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ 14 ارب سال پرانی، 13.8 بلین ایئرس، 13 ارب 80 کروڑ سال۔ وہاں سے ابھی بھی بہت سے ستارے، سیارے ایسے ہیں کہ وہاں سے چلی ہوئی روشنی 14 ارب سال تک ہم تک نہیں پہنچی، جن کی روشنی ہم تک پہنچی 14 ارب سال میں، وہ کائنات پھیل رہی ہے، تو اب ان کی کیا پوزیشن ہے ہمیں نہیں معلوم، کہاں پہنچ گئے، کتنی پھیل گئی۔ جب 14 ارب سال پہلے کائنات شروع ہوئی تو وہاں سے جو روشنی چلی تھی وہ ہم تک جو ہے وہ اب پہنچی ہے، تو ہم تک جو پہنچی وہ اس وقت کی یونیورس دیکھ رہے ہیں، اس وقت کی ہم کائنات دیکھ رہے ہیں۔ اب کہاں ہے، اس کے کوئی کیلکولیشنز ہیں، اس کے پھیلنے کی رفتار کے اعتبار سے جو انہوں نے لگائی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آبزرویبل، جو آبزرو کی جا سکتی ہے، دیکھی چاہے نہ ہو لیکن دیکھی جا سکتی ہے، اس یونیورس کا جو قطر ہے یا ڈائمیٹر ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک کی دوری اگر اسے گول مانے تو وہ ہے 93 ارب نوری سال، 93 بلین ایئرس، لائٹ ایئرس۔ لائٹ ایئر ہوتا ہے روشنی ایک سال میں جتنی دور تک جاتی ہے، وہ ایک لائٹ ایئر کہلاتا ہے، نوری سال۔ روشنی کی رفتار ہے، ابھی میں نے بتایا تھا 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں،
ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، تو ایک گھنٹے میں کتنی؟ 3600 سے ضرب دیجیے، اسے ملٹیپلائی کیجیے 3600 سے۔ 24 گھنٹے میں کتنی؟ جو جواب آئے اسے 24 سے 24 سے پھر ضرب دیجیے، ملٹیپلائی کیجیے، ایک دن میں اتنی دور جائے گی۔ سال بھر میں کتنی؟ اسے 365 365 سے پھر ملٹیپلائی کیجیے، تو وہ جو فگر آئے گی اتنے کلومیٹر، روشنی ایک سال میں اتنا چلتی ہے۔ اور وہ فگر جو ہے وہ تقریباً ایسی ہے 94.5 کھرب، روشنی ایک سال میں اتنا چلتی ہے، تو 93 ارب سال میں کتنی چلے گی؟ 93 بلین ایئرس میں۔ یہ صرف بولنے کی چیزیں ہیں، اس کو دماغ میں نہیں آ سکتی، صرف بولی میں کہہ رہے ہیں۔ تو جتنی دور جائے گی اتنا اس کا پھیلاؤ ہے، یا ڈائمیٹر ہے، یا قطر ہے، ویاس، جتنی کائنات کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں گیا، دیکھا جا سکتا ہے، آگے دیکھا جا سکے گا۔ اور اس میں یہ جتنی ہے آبزرویبل، یہ کہتے ہیں انہوں نے جو حساب لگایا ہے اس کے حساب سے، اس سے اصل کائنات، ایکچوئل یونیورس اس سے 250 گنا بڑی ہے۔ وہ جتنی آبزرو کی جاتی ہے اصل کا ایکچوئل یونیورس اس سے 250 گنا بڑی۔ 250 گنا کا مطلب جتنی ہم دیکھ رہے ہیں وہ 0.4% ہے، یا دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نہیں، جتنی دیکھ سکتے ہیں قابل مشاہدہ آبزرویبل یونیورس، وہ 0.4% ہے ایکچوئل یونیورس کی، 0.4%، وہ اتنی ہے۔ ایکچوئل جو ہے وہ اس کو اور 250 گنا کر دے، 250 گنا زیادہ ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات، اسے ایک اور رخ سے دیکھیں آپ، طرح طرح سے اس کی فگرز اگر آئیں سامنے تو اس سے اس کی اور زیادہ ہیوج ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور اتنا ہی جتنا ہوگا اتنا ہی یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، تو اتنا ہی اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا احساس ہو سکتا ہے۔ دوسرے رخ سے دیکھیں، اس میں اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ ستاروں اور سیارے کل ملا کے پوری آبزرویبل یونیورس، قابل مشاہدہ کائنات میں، وہی وہ جو 0.4% ہے ایکچوئل کی، اس میں کتنے ہیں ٹوٹل ستارے سیارے؟ بہت سی گیلیکسیز ہیں، ہر گیلیکسی کے اندر یعنی کہکشائیں، اس میں نظام شمسی ہے، سولر سسٹم، اس میں ستارے سیارے ہیں، یہ سب ملا کر کتنے ہوں؟ اس کی فگر جو ایسٹیمیٹ کی ہے اسپیس سائنٹسٹ نے، ماہرین فلکیات نے، ایسٹرونامرس نے، وہ ہے 5 × 10⁻²2۔ آپ میں سے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ فگر کیا ہوا، یہ میتھمیٹکس کے لوگ سمجھتے ہیں، یعنی 5 کے آگے 22 زیرو لگا دیجئے، اس کو شارٹ میں ایسے لکھتے ہیں، وہ 22 زیرو یہ ہو میں نے لگائے۔ اسے پڑھنے کی کوشش کریے، اس لیے اسے ایسے لکھا جاتا ہے، پڑھ تو سکتے نہیں آپ، تو کوشش کریں پڑھنے کی، 1 دہائی سینکڑا ہزار لگا کے، تو آپ جہاں تک جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے آدھے پہ رک جائیں گے، اس کی لمبائی کے آدھے پر، تو پھر اتنے ہی گنا، جتنا جہاں تک پہنچیں گے اتنے ہی گنا اور، کیونکہ اتنے ہی زیرو اور ہیں۔ یہ اتنے، اگر اتنے ستارے سیارے کو کاؤنٹ کریں آپ، گنیں، تو مان لیجئے 1 سیکنڈ میں ایک کو گنا، تو پھر یہ اتنے سیکنڈ میں گنیں گے نا سب کو، جتنا لکھا ہوا ہے، یہ اتنے سیکنڈ کتنے ہوئے، کتنے گھنٹے ہوئے، یا اتنے سیکنڈ، گھنٹوں کی تو بات ہی ختم۔ اسے دیکھیے، سیکنڈز کو 3600 سے ڈیوائڈ کیجئے تو اتنے گھنٹے ہو جائیں گے۔ 3600 سے ڈیوائڈ کریں ان سیکنڈز کو، اور کر دیجئے آگے تو اتنے دن ہو جائیں گے، 24 سے اور تقسیم کر دیجئے، 365 سے اور تقسیم کر دیجئے، جو آ جائے ڈیوائڈ کر دیجئے، تو اتنے سال ہو جائیں گے، وہ سال اتنے آئیں گے۔ میں نے کیا تھا 1585 ٹریلین ایئرس۔ یہ ٹریلین کیا ہوتا ہے اردو ہندی میں بتا دوں، 15,008 ٹریلین ہوتا ہے 10 کھرب سال، تو یہ ہو گئے 15,850 کھرب سال۔ اتنے میں گن سکتے ہیں آپ اس گنتی کو، اگر 1 سیکنڈ میں ایک گنے تو 15,850 کھرب سال لگیں گے 1 سیکنڈ میں ایک کو گنے، تو اسے گننے میں یہ اتنے ستارے سیاروں کا اسٹیمیٹ یا اندازہ ہے کہ اس کائنات میں کتنی بڑی ہے، کتنی ہیوج ہے۔ یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض، یہ بھی نہیں ہے، سماوات کا ہے نا، یہ تو آسمان کی بات ہو رہی، جسے یہ کائنات کہہ رہے ہیں، یونیورس، یہ سما، یہ آسمان دنیا کی بات ہے، جسے یہ کل کائنات کہتے ہیں، یہ کائنات سمجھتے ہیں، یہ تخلیق ٹوٹل سمجھتے ہیں، کریشن ٹوٹل سمجھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے 6 سسٹمز اور ہیں، تلے اوپر 6 اور ہیں، 7 ہے ٹوٹل۔ تو یہ بھی خلق السماوات والارض نہیں ہوا، آسمان و زمین تو کہہ لیں اسے، آسمانوں اور زمین نہیں، ابھی اس کی حد کو نہیں پہنچے، اس کی لمٹ ان کی سمجھ میں نہیں آئی،
تو پھر انکار کا تو سوال ہی نہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کوئی یہ بتائے کہ اور ہے اور ہے اور ہے آگے اس کی کسی لمٹ تک پہنچ جائے تو پھر دوسرے پہ غور کریں اور تیسرے پہ اور چوتھے پہ اور پانچویں پہ اور چھٹے پہ اور ساتویں پہ. تو یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی کریشن اس پر غور کرو, اللہ کی آیات ہیں. تو جتنا تمہیں معلوم ہے کم سے کم اتنے پہ کرو, اس سے اندازہ لگا لو آگے کہ 7 نظام ہو رہے ہیں, اور یہ اس کے اندر جتنا ہمیں معلوم ہے اس سے زیادہ نامعلوم ہے. unknown is much much more than known. اتنے حصے کے اندر بڑا حصہ نامعلوم. تو یہ اسٹیفن ہاکنگ آپ تو دیکھتے ہی ہر ایک تقریباً ہر ایک سمجھ گیا ہوگا یا پہچان گیا ہوگا. سب سے مشہور سائنسداں انسانی تاریخ کا, مشہور تو سب سے زیادہ تھے ہی, اور بہت بڑے بڑے جو بھی گزرے اتنی شہرت کسی کو نہیں ملی. اور آرگویبلی یا کچھ اگر ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو, اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا جس وقت اس کا انتقال ہوا, مطلب موجودہ دور کا. پچھلے سال انتقال ہوا مارچ میں 2018 میں, 14 مارچ 2018 میں انتقال ہوا. اپنے انتقال سے 10 دن پہلے ایک پروگرام آتا ہے جو نیشنل جیوگرافیکل جو ہیں وہ دیتے ہیں, وہ اسٹار ٹاک کے نام سے ٹی وی پروگرام ایک سیریز چلتی ہے. اس پر سوالوں کے جواب دے رہے تھے. یہ ان سے پوچھا گیا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. بگ بینگ کا مطلب وہی کہ یہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی, تو پھر پیچھے کم ہوگی اور کم ہوگی اور کم ہوگی, سکڑے گی. پیچھے ہم جائیں تو کتنا کہاں تک سکڑے گی. کوئی پھیلنے والی چیز جب یہ معلوم ہو گیا کہ پہلے کم تھی اور کم تھی اور کم تھی, تو کسی ایک جگہ نقطے پہ جا کے رکے گا نا. 2 لائنز اگر متوازی اور پیرلل چل رہی ہوں تو وہ تو انفائنائٹ لامحدود چلتی چلی جائیں گی, اتنا فاصلہ باقی رہے گا. اور اگر ایسے جا رہی ہو کوئی 2 راستے پاتھ ایسے جا رہے ہو, اور تو وہ پیچھے کہیں جا کے مل رہے ہوں گے, کسی پوائنٹ پر رکیں گے. اس پوائنٹ کا انہوں نے نام رکھا ہے سنگولیرٹی. اسپیس سائنس نے سنگولیرٹی کے ایک واحد اکائی, وہاں پہ جا کر ایک نقطہ, ایک ایٹم سے بھی چھوٹا یہ کائنات تھی جہاں سے ہی پھیلنی شروع ہوئی, وہ سنگولیرٹی تھی. وہاں سے کسی وقت پھیلنی شروع ہوئی. تو ان سے پوچھا کہ اس سے پہلے کیا تھا, تو انہوں نے کہا کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا اس سے پہلے. پھر ان کی جو اور کتابیں ہیں, وہ تو شارٹ آنسر تھا نا, ان کی جو اور کتابیں اور ان کی جو اس کی تفصیل تھی, اسے بات کو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو جواب شارٹ دے دیا تھا, اس کی تفصیل یہ ہے جو اور بھی دوسری جگہوں پہ کہہ چکے ہوں اسی سوال کے جواب میں. وہ یہ ہے کہ اچھا جہاں سے شروع ہوئی, جو نقطے پہ پہنچے تو وقت تو وہیں سے شروع ہوا نا, اور تخلیق بھی وہیں سے شروع ہوئی. کریشن, کائنات پھیل کے اتنی آ گئی, پیچھے سکڑتے ہوئے ایک نقطے پر آ گئی, تو پھر تخلیق یا کریشن وہیں سے سٹارٹ ہوئی نا. تو جہاں سے تخلیق سٹارٹ ہوئی وقت بھی وہیں سے شروع ہوا, وہیں سے گنا جائے گا اتنے ارب سال ہو گئے یا کیا ہو گئے. یہ تو سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کی. وقت وہاں سے شروع ہوا, تو یہ اگر وہاں سے شروع ہوا تو اس کا مطلب اس کی کوئی بگننگ تھی, کوئی ابتدا تھی. جس چیز کی بگننگ ہوتی ہے اس کا اینڈ بھی ہوتا ہے, وہ ختم بھی ہوتی ہے, اصول ہے, ختم بھی ہو جائے گی. جو شروع ہوئی جو کبھی ختم ہو جائے گی. شروع ہوئی تو پھر کسی چیز سے شروع ہوئی, اگر یہ تم مانتے ہو کسی چیز سے, تو وہ بتاؤ کیا تھی. ورنہ اسے مان لو کہ ایک کریٹر ہے جو کہہ رہا ہے ہم نے بنایا. تو یہ کہ تو ان کی تفصیل یہ ہے کہ نہیں, وہ وقت وہاں سے شروع ہوا ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں, اس سے پہلے کی چیز ہمارے کسی تجربے آبزرویشن میں آنی ممکن نہیں ہے. نہیں ممکن ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. وہاں سے پہلے بھی وقت اس نقطے کے اندر, اس نقطے میں کتنا پیچھے جائیں گے آپ, وہ تو سیکنڈ کا لاکھویں کروڑویں حصے سے بھی کم ہے, تو زیرو کے برابر ہو گیا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹائم وہاں پر ڈسٹارٹ ہو گیا, بینٹ ہو گیا ہے وقت وہاں جا کے, اور وہ اور پیچھے اس نقطے کے اندر چلتا چلا جا رہا ہے وقت. وہ اٹ ٹینڈز ٹو ریچ اے پوائنٹ, وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک شروعات کسی نقطے پہ پہنچ رہا ہے, لیکن ہے وہ انفائنائٹ, یعنی ہمیشہ ہی سے اس نقطے کے اندر بھی وہ ہمیشہ سے وہ اس رفتار اتنی سلو ہو گئی, اتنی سلو ہو گئی کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. دس از آل فولش. اتنے بڑے سائنٹسٹ کے بارے میں یہ بات کہہ دوں, یہ جملہ بول دوں, کیا ایسی ہے کہ جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا لکھا ہے, تو بالکل ہی کوئی جس نے زندگی میں کوئی الف بے بھی نہیں پڑھا, بھی سی ڈی, وہ میری کسی بات پہ کہیے تو بیوقوف ہے.
تو ایسی بات میرے منہ سے لگے گی. لیکن پھر جب ان علم والوں سے جو سب سے بڑھ کر علم والے ہیں، علم والا جب یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو فلش ہی ہیں، اور جس کے ثبوت چاروں طرف بکھرے پڑے. ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہے. آخری یہاں پر جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے اوپر ایک اور علم والا ہے، علیم. انہوں نے ارے بھائی وہ زیرو ہی کے برابر تو ہوا جسے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں زیرو کے برابر، لیکن اتنا کم ہو جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا، لیکن ہے ہمیشہ سے. شروعات کوئی نہیں تھی اس ذرے میں بھی. اچھا تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ جو فائنلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ذرہ ہمیشہ سے تھا، جو پوری کائنات بنا باہر جائے، یہ ذرہ ہمیشہ سے تھا. آخری بات آسان لوگوں کی زبان میں یہ نکلی اس سے، یہ ذرہ تھا ہمیشہ سے. اس ذرے کا ہونا، اس کے اندر ساری انرجیز کا نکلنا، اس سے سارے لاز کا نکلنا، سارے قوانین کا نکلنا. اور ابھی تو پھر یہ سوال اپنی جگہ لگاتار ڈیبیٹیبل ہے یا بحث طلب ہے کہ یہ خود ہمیشہ سے تھا اور اسی جگہ تھا. پھیلنا تو شروع ہوا، کائنات بننا شروع ہوا 14 ارب سال پہلے. یہ بھی کہہ رہے ہیں 14 ارب سال سے پہلے تھے، ہمیشہ سے موجود تھا. تو ہمیشہ سے موجود تھا تو کیا کیوں پھیلنا شروع ہو گیا خود سے؟ کوئی انرجی، کوئی پروسیس، کچھ تو بتائے. مطلب 14 ارب سال تو زیرو کے برابر ہوئے اس ہمیشہ کے مقابلے میں، جب سے تھا وہ انفائنائٹ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی گنتی کی ویلیو زیرو ہوتی ہے. تو یہ تو 14 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا وہ. اب اچانک 14 ارب سال پہلے وہ پھیل پھیل کے کائنات بننا کیوں شروع ہو گیا؟ نہیں، کوئی کر نہیں رہا ہے، کوئی اور اس کی بیک میں نہیں، یہ تو خود سے شروع ہو گیا. خود سے تھا بھی اور خود سے شروع بھی ہو گیا. پھر کہنا دوبارہ یہ پڑے گا کہ دس از آل فولش، بیوقوفی کی باتیں. یعنی انسان ایسا ہے کہ جیسے اس نے سوچ رکھا ہو کہ جو دیکھا نہیں میں مانوں گا نہیں. یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں یہی تو یہودیوں نے کہا تھا، ہم تو مانیں گے نہیں تمہاری بات حتی نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں تب مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر اور کہا انہوں نے، ان کی ساری عزت کے باوجود کہ اپنی کس ول پاور سے کیسے، جس کو ڈاکٹرز نے نوجوانی میں کہہ دیا تھا جب اسٹوڈنٹ تھا تو یہ تو 2 سال سے زیادہ نہیں جی سکتا، یہ اپنی ول پاور سے جی آگے، اور پھر دنیا کا بڑا آدمی بنا، جو نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، جو نہ خود سے کھا سکتا ہے ٹھیک سے. تو بات یہ کہ یہ ساری ان کی خوبیاں اور ان کی قابلیت جسے ساری دنیا نے مانا، وہ تو ہر ایک مانے گا. لیکن اس سب کے باوجود پھر ہی ایک بیوقوفی پہ پہنچتے ہیں سارے لوگ. انہوں نے دلیل دی کہ خدا نہیں ہونے کی. ایک تو وہ لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، ایک وہ کہ جو انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو. یہ وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا، بہت کلیئر انکار زندگی بھر نہیں کیا تھا. طرح طرح کے لوگ نکالتے تھے ان کے اسٹیٹمنٹ، لیکن فائنل آخری جو چیزیں انہوں نے کہیں اور آخری ان کے بک تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے. ثبوت دیا. ثبوت سنیے، ثبوت کیا ہے. کتابیں ہیں ان کی، بہت مشہور کتابیں ہیں، بریف ہسٹری آف ٹائم. اور اس کے بعد یہ ثبوت، یہ ان کی بہت مشہور آخری جو کتاب ہے بڑی کتابوں میں، کہ مختصر جوابات بہت بڑے سوالات کے. یہ اس کا عنوان میں نے اردو میں کہہ دیا، مجھے ٹائٹل یاد نہیں آ رہا. تو اس میں انہوں نے کہا خدا نہیں ہے، اس کا ثبوت ایک یہ ہے. اب نہیں ہونے کے ثبوت، آپ یہ جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا، بات چیت لوگوں میں، جو کہیں آ جاتے ہیں انکار کرنے والے اتھیس، ہمارے مسلمانوں میں سے بھی ذرا سا پڑھے لکھے ایک دو چیزیں ادھر سنیں، ان کا نہیں ہے خدا. اب وہ کہتے ہیں ثابت کرو. تم ثابت کرو نا، کل دنیا مانتی ہے کہ ہے، ہمیشہ سے مانتی چلی آ رہی ہے کہ ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں کہہ رہے نہیں ہے، انہوں نے بھی بات کو کہنا شروع کیا، تم نے بھی بات کو کہنا شروع کیا. تم ثابت کرو گے نا. پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تم ثابت کرو کہ ہے، وہ خود ثابت نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے. اور اصل تو یہ onus is on to them to prove، ان کو ثابت کرنا ہے کہ نہیں ہے. سب لوگ اس میں الجھتے ہیں کہ ہم ثابت کرنے کے ہیں. ان سے ثبوت کوئی نہیں مانگتا کہ نہیں ہے کا ثبوت دو. نہیں ہے کا ثبوت یہ نہیں کہ نظر نہیں آتا. آپ کو کتنی چیزیں نظر نہیں آتی، آپ فوراً آپ ان کی ہر بات کاٹتے چلے جائیں گے، جیسے وہ ہر بات آپ کی کاٹتے چلے جاتے ہیں اگر آپ ان سے ثبوت مانگیں گے نہیں ہونے کے. تو انہوں نے کہا کہ ثبوت دیا ایک، انہوں نے ثبوت دیا اسٹیفن ہاکنگ نے کہ انسان سروائیو نہیں کر سکتا تھا، زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ سولر سسٹم، یہ نظام شمسی نہیں ہوتا جس میں یہ سورج ہے اور سیارے ہیں، تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. تو سولر سسٹم کا وجود، اس کی ایگزسٹنس تو انسان کے لیے ضروری تھی.
لیکن یہ باقی اتنی بڑی کائنات یہ کیوں ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی انسان کو، تو بلا وجہ ہے پھر تو یہ خدا ہوتا تو کوئی مقصد ہوتا. جب ایک ذرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے تو مقصد کچھ نہیں ہے، کوئی کرنے والا ہے تو مقصد ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر خدا ہوتا تو پھر یہ باقی سب فضول ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پوری کائنات کے مقابلے میں اس کی ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے ہمارے سولر سسٹم نظام شمسی کی. یہ سب کیوں بنایا اتنا لمبا چوڑا؟ انسان کو بنانا تھا نا. تو یہ سولر سسٹم، یہ نظام شمسی جس میں سورج یہ سب سیارے یہ بنا دیتے، تو انسان کو پیدا کر دیتے اس میں. تو یہ ہوتا ہے بھائی کسی نے کیا ہے، انسان کے لیے کیا ہے، باقی چیزیں تو انسان کے لیے نہیں ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ثبوت دیا ہے انہوں نے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فولش آرگومنٹ ہے اتنے بڑے آدمی، اتنے ایک جینیس کی زبان سے. یہ سے تو مان لیا انہوں نے کہ انسان نہیں رہ سکتا تھا اگر یہ نظام شمسی نہیں ہوتا، سولر سسٹم نہیں ہوتا، اس لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ سورج کی روشنی آ رہی ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا کچھ اور چیزیں جو انسان کے لیے زمین پر ہیں وہ ضروری تھی. یہ نہیں، انسان زندہ نہیں ہوتا اگر یہ نہیں ہوتا. تو یہاں تک بس اتنی سی بات کہہ رہے ہیں. یہ سولر سسٹم نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سولر سسٹم اگر کوئی بات، یہ سولر سسٹم ہی نہیں ہوتا اگر گلیکسی نہیں ہوتی، وہی تو اسے بیلنس کیے ہوئے ہیں. یہ خود سے کیسے ٹکا رہتا؟ ہر چیز کو کوئی دوسرا بیلنس کر رہا ہے، اور ہر ایک کو کسی دوسری جگہ سے انرجی مل رہی ہے. سورج کو کسی اور جگہ سے ملی ہے. اتنے کو بنا دیتا تو سورج کہاں سے آیا؟ سورج کو انرجی ملی کہاں سے؟ پیچھے سے آیا. یہ کہکشاں کا حصہ ہے، یہ اس گیلیکسی کا، جس گیلیکسی کا حصہ ہے یہ نظام شمسی، یہ سولر سسٹم، یہ سورہ منڈل. ہو ہی نہیں سکتا تھا گیلیکسی نہیں ہوتی تو، وہ گیلیکسی ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ یونیورس نہیں ہوتی، کائنات کے باقی حصے نہیں ہوتے. اس سے ہم اور پیچھے جائیں گے. یہ پورا سسٹم، یہ جسے ہم ایک آسمان کہہ رہے ہیں، یہ حد جسے تم ایک یونیورس کہہ رہے ہو، ایکچوئل یونیورس کہہ رہے ہو، جسے تم حقیقی کائنات یا اصل کائنات کہہ رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک. اس کے بارے میں بھی وہی سوال آئے گا نا، یہ کیسے ٹکی ہوئی؟ بھائی زمین تو چلیے باقی سب سے سولر سسٹم کے سیاروں کی کشش سے ٹکی بھی ہے، وہ دوسرے اپنے کہکشاں کے سولر سسٹم سے ٹکے ہوئے ہیں، ان کی کشش سے، ان کے گریویٹیشنل فورس سے. وہ باقی یونیورس جو ہے اس سے ٹکی، دوسری اور گیلیکسی سے وہ گیلیکسی ٹکی ہوئی یا ایک دوسرے کو روکے ہوئے. یہ ساری ایک کائنات ہو گئی. یہ کائنات کائے سے رکی ہوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے اور دوسری کائنات ہے. اور ایسے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہے جیسے پیاز کا چھلکا. ایسا نہیں کہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ایسا نہیں، ایسی نہیں ہے. وہ بیلنس کر رہی ہے اس کو. وہ کس سے رکی ہوئی؟ ان کا ایک تیسری، ایک چوتھی، ایک پانچویں، ایک چھٹا، ایک ساتواں ہے. یہ 7 آسمان. وہ 7واں کیسے رکا ہوا ہے اس کے آگے کی تفصیل نہیں بتائی. بات اتنے آگے جاتے ہیں کہ وہ اس کے کیا ذرائع ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے کن ذرائع سے اسے روکا ہوا ہے. لیکن اس جگہ تک جا کے اسے روک نہیں بات کہ اپنے کن ذرائع کے ساتھ میں اسے روکا ہوا ہے. اور اسے کہا ہے علی العرش استویٰ، اس نے سینٹرل کنٹرول سنبھال لیا اس ساری کائنات کو بنانے کے. وہ کہتے ہیں کرسی پر بیٹھ گیا، کسی تخت پر جا کر بیٹھ گیا. ترجمہ یہ کر لیتے ہیں تخت پہ جا کے بیٹھ گیا، اس تخت پہ کرسی رکھی تھی. کرسی پہ اگر جا کر بیٹھ گیا تو کرسی سے تو چھوٹا ہے نا، اور کرسی اس تخت سے چھوٹی ہے، اور تخت اس 7ویں آسمان سے چھوٹا ہے. اللہ اکبر کے لیے ہم اس کائنات کی بڑائی کے اندر جا رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہمارا تو دماغ ہی نہیں پہنچ رہا کہاں پر جس کو اس نے بنایا، اور آپ چھوٹا کرتے چلے جا رہے ہو. اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی اس سے بڑا، خدا سے بڑی کرسی، کرسی سے بڑا تخت، تخت سے بڑا 7واں آسمان، 7ویں آسمان سے بڑے سارے آسمان، ساری کائنات. اس کا وجود تو ایسے ہی ہے جیسے زمین پر ہماری کوئی حقیقت. خدا کا وجود کائنات میں ایسے ہی ہو گیا. پھر تو جب لفظی معنی لینا شروع کر دیتے ہیں بغیر عقل لگائے، اس لیے کہا عقل استعمال کرو. اس نے اس سے دنیا کی ہر زبان میں تخت الٹ گیا، تخت پر براجمان ہو گئے. یہ ایک بامحاورہ زبان ہے، دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے، ہر لینگویج میں. اس نے سینٹرل کنٹرول، سینٹرل اتھارٹی کو کہتے ہیں عرش. اس نے پھر اس کے بعد یہ کائنات بنانے کے بعد اس کا کنٹرول لیا. اب وہ کنٹرول 7ویں کا کیسے ہے یہ ڈیٹیل نہیں بتائی، لیکن بات یہ کہ یہ جہاں سے رکا ہوا ہے اس کو اور بہت آگے تک لے کر گیا ہے قرآن. تم تو جا کے یہیں پہ رک گئے ہو نا، اس سنگولیرٹی پہ. نہ یہ بتا پا رہے ہو کہ یہ کہاں سے شروع ہو گئی، نہ یہ بتا پا رہے ہو کہ پھر انفائنائٹ ٹائم سے لامحدود وقت کے بعد پھر اچانک چل کیوں پڑا، یہ آگے پھیلنا شروع کیوں ہو گیا.
کوئی قوت کام کر رہی ہوگی ایسے کہ جو ہمیشہ سے انفائنائٹ رکا ہوا تھا اب پھیلنا شروع ہو گیا. تو پھر اس سب کو بات کو فلشی کہا جائے گا کہ تم اس کا جو لاجیکل کنکلوژن ہے اس سے بھاگ رہے ہو, بس اس کا جو منطقی آخری نتیجہ نکلتا ہے اس سے تو بھاگ رہے ہو. بس وہ نہیں کہنا چاہتے, اسے نہیں مانیں گے. خیر یہ تھا ان فی خلق السماوات والارض. قرآن نے اس کے لیے اور مختصر بہت سی جگہوں پہ بہت سی باتیں کہی ہیں. سورہ ملک کی آیت ہے یہ, آیت نمبر 3. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. کیا اتھارٹی اور کیا چیلنج ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ کنوکشن, جو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے تم چیلنج نہیں کر سکتے, تم نہیں جانتے. یہ اتنے چیلنج کے ساتھ میں کہنا اس کا ہے کہ جس نے کیا ہے, کہ جس نے یہ ساتوں سماوات بنائے تلے اوپر پرت در پرت, یہ ایک کے جیسے میں بتایا سائڈ بائی سائڈ بھی, ایک کے اوپر دوسرا ملا ہوا نہیں پیاز کے چھلکے کی طرح, بلکہ ایک پھر اس کو انکمپاس کرتا ہوا دوسرا, اور اس کو بیچ میں درمیان میں اس کائنات اس کائنات سما کا حصہ ہے. پھر اور جس نے یہ بنائے ما تری من خلق الرحمن من تفاوت. ابھی تو تم پہلے کو دیکھو جتنا تم جانتے ہو, یہ 7ویں تک بھی جب رکھا ہے تو آئیں گے, یہ انسان پہنچے گا. قرآن نے وہاں تک کی بات بتائی جہاں تک انسان کا علم پہنچے گا, ویریفائیبل. ابھی نہیں پہنچا ہے وہاں, تو یہ 7 آسمان تک بھی پہنچے گا انسان کا علم. ما تری من خلق الرحمن من تفاوت. تمہیں لا لیسنس اس کے اندر وداؤٹ لا کچھ نہیں ملے گا کہ بہتر بغیر قانون کے ادھر سے ادھر کچھ چل رہا ہے. اس کے اندر ہر چیز قانون کے مطابق ملے گی. تمہیں خلق الرحمان یہ لفظ بھی لے آئے, رحمان, یہ سب تمہارے اوپر رحمت کی وجہ سے ہے. یہ واضح کر دیا, یہ سارا یہ جو انہوں نے جو کہہ دیا تھا وہ سب کیوں بنایا, انہوں نے کہا تمہارے اوپر رحمت کی وجہ سے. یعنی یہ اس سارے 7 آسمان کی وجہ سے تم ٹکے ہوئے ہو, ورنہ یہ تمہارا سسٹم نہیں ہوتا. ما تری من خلق الرحمن من تفاوت. تمہیں کچھ بھی ایسا نہیں ملے گا جو قانون سے بندھا ہوا نہ ہو, بے ضابطگی جس کے اندر ہو, جس میں بے ترتیبی ہو, وہ کچھ نہیں ملے گا. فرجع البصر, لوٹاؤ ذرا, پھر سے پھیرو اپنی نگاہ. نگاہ نہیں, نگاہ کے لیے آتا نظر. نظر عربی کا لفظ ہے, نگاہ نہیں کا بصر, یہ اندرونی نگاہ, عقل والی نگاہ. فرجع البصر, یہ پھر سے اپنے ذرا اور سائنٹیفک تحقیق کر لو. عقل والی نگاہ تو وہی ہے نا, کرو اور اپنی سائنٹیفک ریسرچ. ہل تری من فطور, اب ملا کوئی تمہیں اس میں فلا, اور آگے بڑھ کے ریسرچ کرو, جتنی اب تک کر لیے اب کوئی مل رہا ہے فلا. ثم ارجع البصر, اور کرو, کرتے چلے جاؤ سائنٹیفک ریسرچ. پھر بار بار اس کے اوپر بصر, اپنی بصیرت کی نگاہ ڈالتے چلے جاؤ, نہیں اپنی سائنٹیفک ریسرچ اور بڑھاتے چلے جاؤ. کب تک بڑھاؤ گے؟ ثم ارجع البصر کر رہتے ہیں, کرو بار بار, اور آگے اپنی ریسرچز لے کر جاتے جاؤ. آئیں گی 7ویں آسمان تک آئیں گی ریسرچز, سائنٹیفک ریسرچز. ینقلب الیک البصر, تمہاری سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ تمہاری طرف لوٹ آئے گی. خاسئا وہو حسیر, اگر تم انکار کرنے والے ہو تو نامراد ہو کر. یہ خود سے چل رہا تھا, نامراد ہو کر اس میں کوئی رکھنا ڈھونڈ رہے تھے, اس میں فلا ڈھونڈ رہے تھے, تو تمہاری ساری ایفرٹس, ساری ریسرچز ناکام ہو کر تم تک لوٹ آئیں گی, تمہیں نہیں ملے گا. یہ اتنے چیلنج کے ساتھ میں, اتنے اتھارٹی کے ساتھ میں وہی کہہ رہا ہے جس نے رکھا ہے کہ ملے گا ہی نہیں, کبھی کوئی فلا نہیں ملے گا تمہیں. تو اب کہہ رہے ہو نا, اب سے پہلے والے لوگ یہ سب نہیں جانتے تھے, اب اتنا تم نے کر لیا کہ اور بڑھا لو اپنی, تمہاری ترقی اور بڑھ جائے, تمہیں فلا نہیں ملے گا اس میں. یہ اس کی بنائی ہوئی کائنات ہے. یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا. اتنا اللہ کی ذات جو ہے وہ اتنی عظیم اور اتنی بڑی ہے, اس نے اس اتھارٹی کے ساتھ میں بات رکھی ہے. پھر یہ کہتے ہیں مقصد کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے کہا کہ بے مقصد ہو گیا باقی سب, اسے تو چھوڑیے. جو میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ بھی, جب اس نے قرآن نے کہا یہ رحمان بنا رکھا ہے, جس کا مطلب تمہارے لیے کیا ہوا ہے. یہ زمین نہیں ہوتی, یہ سولر سسٹم نہیں ہوتا, یہ باقی سب کی وجہ سے ہے. یہ آسمان نہیں ہوتا, باقی اگلے آسمان نہیں ہوتے. تو یہ تو الگ بات ہوئی, اور سامنے کی بات کیوں ہے. یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے, تمہیں اور کچھ نظر نہ آئے. لیکن یہ اتنا چھوٹا سا نظام شمسی, جس کے بعد تم اپنے پھر تھوڑے دنوں بعد اپنے پلانٹس اور سیارے, اپنے اس کے وہاں پر
راکٹس بھیجنا شروع کر دو اور وہ جا کے اس کے اوپر اترنے تھا، اب مریخ پر بھی ہوا، تھوڑے دن بعد اور آگے تک بھیج دیں گے، اس کے اوپر بھی ہوا، جا کے چاند پہ رہنے لگیں گے کہ یہاں پہ مریخ پہ آبادی بسائیں گے، بستیوں پہ بسائیں گے. اچھا یہاں تک پہنچ گئے، تمہارے کنٹرول میں آ گئی، تمہارے کنٹرول میں کبھی نہیں آئے گی. اللہ کی آیت تو ہے ہی کوئی، تم اس وقت تک نہیں پہنچ، تمہارا وہ تو پہنچ جائے گا، علم کے کیا کیا ہے تم نہیں پہنچ پاؤ گے. تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے، ایک مقصد یہی ہو گیا. وہ تو بڑا چھوٹا سا ہو جاتا ہے جب انسان پہنچنے لگتا ہے، تو پھر اتنا بڑا نہیں رہتا. زمین بہت بڑی تھی، سمندر بہت بڑا تھا کبھی، زمین تو چھوڑیے، اور سمندر بڑا ہوتا ہے، صحرا، ڈیزرٹ، ریگستان بہت بڑا تھا. ریگستان کی پرانے زمانے کی تو ڈیفینیشن، تعریف ہی یہ تھی کہ جو گھس جائے وہ کبھی نکل نہ پائے. اگر گائیڈ کے بنا گھس جائے تو کبھی نہیں نکلے گا، ختم ہوگا اس میں، چاہے زندگی بھر چلتا رہے. اس سے بڑے سمندر، اس کی بھی ڈیفینیشن یہی تھی. زمین، اس کے بعد پوری زمین تو پھر بہت بڑی ہو گئی. یہ تھی بہت بڑی، بہت چھوٹی سی ہے. اس لیے کہ انسان کی ترقی بڑھ گئی، اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کھٹتے چلا جاتا ہے، تو اب زمین بڑی چھوٹی سی ہو گئی. یہاں بیٹھ کر ہر ایک سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے، ہر چیز دیکھ لیتا ہے، اوپر جا کر ہر چیز دیکھ لیتا ہے. تو اس کے لیے بڑی چھوٹی سی ہو گئی، اب بڑی نہیں رہی ہے. پھر وہ یہ سولر سسٹم بھی بڑا چھوٹا ہی سا رہ جاتا ہے اس کے لیے، آگے کے دور میں جب یہ ہر جگہ جانے لگتا. تو یہ کوئی بہت بڑی چیز تھوڑی ہے، اللہ نے ایسے ہی رکھی ہے اپنی کبریائی کہ کبھی نہیں پہنچے. تو مقصد اور باتوں کو تو چھوڑیے کہ نہیں ہوتا ہے، کہہ رہا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ ایک مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو، تم نہیں پہنچ سکتے اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو، اس کے آس پاس کے اس کے ذروں کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے تصورات خیالات تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، اتنا بڑا ہے. بڑائی کا جیسے وہ گنتیاں تھیں نا، میں کہا گنیے 5 × 10⁻²²، یہ بولنے کے الفاظ ہیں، وہ ہے کتنا یہ تو تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا وہ گنتی کتنی ہے. تو ایسے ہی ہے کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز تھی، ایسی گنتی جو میں نے اس کے اسکرین پر لکھ دی. یہ اس سے آگے کی جو چیزیں وہ تو تم اپنی ساری ترقی کے باوجود تمہارا دماغ ہی نہیں پہنچے گا، تصور ہی نہیں پہنچے گا. وہ بڑھتا جائے گا، وہ اتنا عظیم ہے یا اتنا بڑا ہے. اس لیے بنائی. تمہاری حقیقت کتنی کم ہے، اس کے باوجود تمہیں قیمت دیتا ہے یا ویلیو دیا ہے، اور تمہیں یہاں پر رکھا ہے، تمہارے لیے ضرورتوں کا سامان کیا ہے. تم کتنے حقیر ہو یہ احساس ہو جائے، اس لیے بنائی. اتنی بڑی کائنات ہے. مقصد یہ ہے. میں تو الگ سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی مقصد ہی ہوا. مقاصد کہتے پوچھ رہے کہ وہ کیوں بنا، وہ سب بیکار تھا. واختلاف اللیل والنہار، یہ تو آسمانوں اور زمین کی کریشن کی میں نے بہت مختصر سی کچھ باتیں رکھی، ہفتوں آتی رہیں گی آپ کے سامنے اگر آپ غور کرنے بیٹھیں گے. اور جتنا غور کرے گا انسان اتنا اس کا ایمان بڑھے گا. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں جو چینجز ہیں، جو آپس میں ڈفرینسز ہیں، جو ایک کے بعد دوسری آتی ہے، اس میں بھی اللہ کی آیات ہیں. چند باتیں صرف اس سلسلے کے اندر. یہ دن اور رات نہیں ہو تو آپ زندہ نہیں رہتے. دن یعنی اگر خالی دن ہو تب زندہ نہیں رہ سکتے. کہا ہے قرآن نے کہ اگر یہ ہم رات نہیں لاتے تو کوئی ہے جو کر سکتا، یعنی اس کو اسی لیے کہا ہے. اور کہا کہ اگر یہ ہمیشہ رات رہتی اور دن نہیں آتا تو کوئی تھا جو لے آتا دن. لائے ہیں رات و دن پلٹا کر تاکہ تم زندہ رہ سکو. اگر یہ سورج ہی ہمیشہ ہوتا تو یہ زمین جل کے خاک ہو جاتی. ٹیمپریچر اتنا بڑھ جاتا کہ زمین جل کر خاک ہو جاتی. اگر یہ سورج نہیں ہوتا تو فوٹو سنتھیسس نہیں ہوتی. سورج انرجی کی سورس ہے. جتنی انرجی قوت یہاں پہ یہ الیکٹریسٹی بجلی جتنے کے فارم ہے، ان کی اصل سورس جو ہے وہ سورج ہے. سورج انرجی کی سورس سے تمہیں نہیں ملتی. سورج سے فوٹو سنتھیسس ہوتی ہے. دن اور رات کے چینجز کے اندر جو چیزیں ہیں اس پہ اگر بہت چند باتیں ہیں صرف اس کے اندر سے. یہ زمین ساری تو بیچ کا ٹکڑا خالی ایک تصوراتی تصویر ہے. یہ جیسے ٹکڑا کاٹ دیا ہم پہ برف سے نیچے دیں، یہ پوری برف سے ڈھکی ہوتی کمپلیٹ. اگر سورج نہیں ہوتا تو یہ پوری برف سے ڈھکی ہوتی. سورج سے پلانٹس گرو کرتے ہیں، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پلانٹس ایسے گرو کرتے ہیں، اسے فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں. یہ سن لائٹ لیتے، نیچے سے پانی لیتے ہیں اپنی جڑوں سے. پتوں میں چھوٹے چھوٹے سے سوراخ جیسے آپ کی جلد کے اندر کھال میں مسامات ہوتے ہیں، ایسے پورز ہوتے ہیں. ان سے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں ایٹماسفیئر سے. یہ تینوں چیزیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ پانی لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مل کے اندر کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے. اندر گلوکوز بنتا ہے، وہ تو ہے انرجی جس سے پلانٹ بڑھتا ہے. اور پھر گلوکوز بنا، آکسیجن بچ جاتی ہے. وہ آکسیجن انہی سوراخوں سے جن سے کاربن ڈائی آکسائڈ ان سے باہر نکال دیتے ہیں. ایسے یہ انرجی سے پھر بڑھتے ہیں. کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، سبزہ نہیں ہوتا. یہ سبزہ نہیں ہوتے تو
یہ پلانٹس نہیں ہوتے تو اینیمل لائف بھی نہیں ہوتی, اینیمل لائف نہیں ہوتی تو آپ بھی نہیں ہوتے, زندگی نہیں ہوتی. یہ نہیں, اس لحاظ سے تو الگ برف تھا, یہ نہیں ہوتا تو یہ کوئی پلانٹس گرو, سورج تک ہوتے ہیں گرو. اگر پودے آکسیجن نہیں نکالتے, بیلنس بگڑ جاتا ہے یہاں کا. کاربن ڈائی آکسائڈ میں سب مر جاتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ لگاتار وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے چلے جا رہے ہیں, آکسیجن دے رہے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے ہیں, آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے. ایک ایکولوجیکل بیلنس سے آکسیجن ملتے چلے جانے کا پروسیس یہ پودوں کی وجہ سے. پودوں کو کھاتے ہیں آپ, سبزی کھاتے ہیں, اس کو اینیملس کھاتے ہیں, پھر آپ وہ تو الگ ہے کہ غذا ہے آپ کی, لیکن یہ ہوا کی جو غذا ہے وہ بھی پودے, اس بیلنس کو بھی پودے دے رہے ہیں, پیڑ پودے دے رہے ہیں. یہ فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں اس پروسیس کو, یہ پودوں کے اندر ہوتا ہے. وائٹامن ڈی ملتا ہے, وائٹامن ڈی نہیں ہو تو تب ہڈیوں کے اندر جان ہی نہیں بچے, سب ایسی ہو جائیں بالکل سب کی, اگر وائٹامن ڈی نہیں ملے, سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو نہیں ملتا. واٹر سائیکل نہیں ہوتا. سمندر پر پانی ہے, اس پانی کو سرکولیٹ سورج کرتا ہے. یہ پانی جو ہے یہ ہمارا پینے کے اس کے لیے نہیں ہے, یہ پانی جو ہے یہ ہمارا, ہم ملتے ہی نہیں پینے کا پانی, ڈرنکنگ واٹر نہیں ملتا, دریا نہیں ملتے اریگیشن کے لیے. سمندر سے اٹھا کے سورج اتنی بڑی ایک ڈسٹیلیشن پروسیس ڈسٹلر اسپیس میں بنا رکھا ہے. سورج سے وہاں پہ گیا, ڈسٹیلیشن ہوا, کنڈنسیشن ہوا, بادل بنے, بادل سے پھر پانی برسا, سب زمین پر نہیں آ گیا. کچھ پیور واٹر جو ہے اس کی اسٹوریج ہوئی پہاڑ کی چوٹیوں پر, کہیں انٹارکٹیکا میں, کہیں اوپر گلیشیئرس پر, وہاں اسٹوریج ہو گئی پیور واٹرز کی. کوئی زمین میں دے دیا اندر, کوئی دریاؤں کو دے دیا اریگیشن کے لیے, باقی چلا گیا وہاں پر سمندر میں, پھر یہ اوپر لے کر جا رہا ہے. یہ واٹر سائیکل نہیں ہوتا تو پھر سمندر کے پانی پہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا. پینے کا پانی نہیں ہوتا, اریگیشن کا پانی نہیں ہوتا, یہ دے رہا ہے سورج دے رہا ہے. سورج آپ کو پینے کا پانی دے رہا ہے, زندگی نہیں ہوتی. کچھ باتیں خالی, یہ تو دن کی بات ہوئی, دن میں سورج ہوتا ہے, رات وائٹامن ڈی جو ہے یہ نہیں ہو تو کتنی ڈیفیشنسیز اور ہو جائیں. بہت سے وائٹامنس جو انسان کے لیے ضروری ہیں, جو مختلف غذا سے ملتے ہیں, وہ اثر ہی نہیں کرتے. وائٹامن ڈی جب لو تب وہ دوسرے وائٹامن اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں, ورنہ اثر ہی نہیں کرتے. یہ دن کی بات ہوئی. رات کے اندر رات میں جب ڈارک, ٹوٹل ڈارک ہوتا ہے اور اس میں سو جائیں ہم, دن میں سو جائیں تو نہیں, ہلکی سی لائٹ جلا کر سو جائیں تو کم ملے گا. ایک ہارمون ہے وہ ملتا ہے میلیٹونن, یہ ہارمون ملتا ہے جب کمپلیٹ ڈارکنس میں سو جائیں تو ٹھیک سے ملتا ہے. کچھ ہلکی لائٹ میں سوئیں تو اندھیرا ہے لیکن معمولی سی لائٹ ہے تو پھر یہ کم ملتا ہے, اور کم ملتا ہے روشن میں سوئیں. یہ آپ کے اندر ایک بیولوجیکل کلاک ہے, گھڑی ہے اندر, ٹائم سیٹ ہوتی ہے چیزوں کی, وہ کرتی رہتی ہے. ایک وہاں پر جو ریل کی پٹری کے کنارے رہتے ہیں لوگ, وہاں پر کوئی گیسٹ جائے ان کے یہاں, رات میں 5 ٹرینیں نکلی تو وہ تو رات بھر چیخیں مار کر اٹھتا رہے گا. جب وہ وسل بجاتی ہوئی نکلیں گی تو وہ باقی گھر والے پڑے سوتے رہیں گے. وہ جو اندر کلاک ہے نا, اس نے ایڈجسٹ کر دیا ہے ان کے لیے. یہ تھوڑے دنوں رہے تھے, اس کو بھی پھر کچھ دنوں بعد وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. اس کلاک کا ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ, اس کو سلیپنگ ہارمون بھی کہتے ہیں, میلیٹونن کو. تو سلیپنگ ہارمون جو ہے یہ اس کلاک کو ایڈجسٹ کرتا ہے, بیولوجیکل کلاک کو. یہ ایڈجسٹمنٹ سارے بگڑ جائیں گے اگر اندھیرا نہیں ہو تو. یہ ایڈجسٹمنٹ بگڑ جانے سے بہت سے ڈس آرڈر ہوتے ہیں, بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں, اور بہت دنوں میں کہیں جا کر وہ غلط جگہ پہ سیٹ کر دے گا. یہ پرماننٹ جو نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں, مینٹل اسٹریس ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے یہ لوگ زیادہ مرتے ہیں, سیلری تھوڑی زیادہ ملتی ہے انہیں نائٹ شفٹ کی, جو ہمیشہ جن کی پرماننٹ نائٹ شفٹ ہوتی ہے, لیکن سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں اور بہت سے اسٹریسز ہو جاتے ہیں, طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, جو اس کے اوپر بڑی ریسرچز ہوئی کمپیریزن کے اندر, کہ کتنے زندگی کتنے نقصان میں جاتی ہے, پیسے بڑھ جاتے ہیں, سیلری تھوڑی زیادہ ملتی ہے. تو یہ تو ہو گیا, ان کو عادت پڑ گئی رات کو جاگنے اور دن کو سونے کی, لیکن وہ سونا ان کا ڈسٹرب رہتا ہے. کتنے ہی لوگوں کو معلوم ہوگا, کچھ پتہ ہی نہیں نا کس وقت سوئیں گے. یہ بل لینے والا آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, گورنمنٹ اتھارٹی فلاں جگہ سے آ رہا ہے, اٹھنا ہے, آج اس وقت نہیں اٹھ سکتے, کچہری جانا ہے, آج اس وقت نہیں اٹھ سکتے, فلاں ہم روز سوتے تھے لیکن آج تو اس میں ان کے ولیمے میں جانا ہے, تو پھر اور وقت سوئیں گے. وہ پرماننٹ فکس تو ہوتی ہی نہیں لائف میں. یہ پرماننٹ فکس اللہ نے وقت رکھا ہے, کہا رات کو تمہارے, قرآن نے کہا رات کو تمہارے سونے کے لیے, آرام کے لیے بنایا, دن کو تمہیں کام کرنے اور جاگنے, اس کے لیے اپنی روزی کمانے کے لیے بنایا. رات اگر یہ نہیں ہو, رات اگر نہیں ہو, اندھیرا نہیں ہو, یہ پودے بھی ایک طریقے سے سلیپ پہ جاتے ہیں تک, بہت سے پودوں کے پتے سکڑ جاتے ہیں. یہ رات اگر, یہ پروسیس پودوں کے اندر اللہ نے رکھا کہ رات کے وقت میں
وہ ہماری طرح آکسیجن لینا شروع کر دیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ریورس ہو جاتا ہے ان کی سانس کا. یہ پورے اس کو ایکولوجیکل بیلنس کو رکھے ہوئے کہ کتنی ضرورت ہے آکسیجن کی اور کتنی کاربن. یہ اگر نہیں ہو تب بھی وہ بیلنس بگڑ جائے گا، پھر انسان زندہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. تو نائٹ کے اپنے بے پناہ ایڈوانٹیجز ہیں. یہ اگر نہیں ہوتا ہے تو بہت سے طرح کے بہت سے ڈس آرڈر ہوتے ہیں. ہارٹ کی بیماریاں جو ہیں ان سے بھی تعلق ہے، کینسر سے ہے. طرح کے کینسرز جو ہیں جلدی بیماریوں کے، اس خاص طور سے اسکن کینسرز ہیں، بریسٹ کینسرز ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر یہ نہیں ملے تو. میلیٹن، یہ سلیپ ہارمون ہم نارمل لینگویج میں کہ یہ نہیں ملے تو یہ ڈفرینٹ کینسرز جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں. اسٹریس وغیرہ کی بیماریاں تو بتائیے آپ کو، سلیپ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. تو اور بہت سی ہیں خرابیاں جو ہارٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. رات ضروری تھی ساتھ میں. تو ایک آگے اس دن اور رات میں جو چینجز یہ دونوں تمہارے لیے ضرورت تھے. اس میں اللہ کی آیات ہیں. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اور وہ شپس جو سمندر میں چلتے ہیں، وہ شپس اگر نہیں چلیں تو تمہاری ساری ضرورتیں جو ہے وہ بائر جو ہے وہ کیریئر لے جانے کے لیے پوری نہیں کر پائیں گے. وہ شپس جو سمندر میں چلتے ہیں تمہاری ضرورت کا سامان لے کر. اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی نا، لیکن پھر یہ ان قانون کی وجہ سے چلتے ہیں جو اللہ نے رکھی ہے سمندر کے اندر، کہ اتنا بڑا جہاز نہیں ڈوبتا اور سوئی ڈوب جاتی ہے. چھوٹی سی کوئی ٹکی ڈالیں آپ لوہے کی، وہ ڈوب جائے گی. اور ہزاروں ٹن کا جہاز جو ہے وہ نہیں ڈوبے گا. کوئی لا رکھا ہے نا، کیوں نہیں ڈوبے گا، کس شیپ میں کیسا بنایا جائے تو نہیں ڈوبے گا. وہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہ اس قانون کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے تم بنا لیتے ہو نا. وہ قانون نہیں ہوتا، یہ قانون بدلتا رہتا تو ہوتا کہ بھئی ادھر تو ویلڈ چل رہا تھا، وہ قانون جو ہے وہ 2019 جنوری سے جو ہے وہ انویلڈ ہو گیا ہے، اب جتنے شپ جائیں گے ڈوب جائیں گے. نہیں، وہ قانون ویسے ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا کہیں. تو وہ تم نے ڈسکور کر لیا، آرشمیدس نے دیا تھا سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا کہ چیزیں کیسے تیرتی ہیں اور کیوں تیرتی ہیں. ہٹائے ہوئے پانی کا وزن اس آبجیکٹ کے جب برابر ہو جائے، اتنا پانی کوئی چیز اگر ڈسپلیس کرے تو پھر وہ تیر سکتی ہے. تو ہزاروں ٹن کے جہاز تیر لیتے ہیں اس پرنسپل کے اوپر رکھ کے، پھر بڑے بنائے اور بڑے بنائے اور بڑے بنائے. تمہارے نفع کا سامان لے کر چلتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء. آسمان سے جو پانی نازل کیا، زمین مردہ، زمین میں جان پڑ گئی. نہیں نازل ہوتا تو سب کچھ مردہ ہو جاتا. لگاتار اس موت کو زندگی میں بدلتا رہتا ہے وہ جو آتا ہے. لیکن یہ اوپر سے جو آتا ہے، جسے کہا کہ آسمان سے نازل کیا، یہ ایک اور معنی ہے انزل من السماء ماء. یہ پانی جو زمین پہ، جسے میں نے ابھی واٹر سائیکل کہا تھا، یہ تو گھومتا رہتا ہے. جتنا پانی زمین پر شروع میں تھا اتنا ہی آج بھی ہے، اتنا ہی ہے. ایک ذرہ کم نہیں ہوا، ایک ذرہ بڑھا نہیں. اللہ نے نظام رکھا ہے، اتنا ہی پانی رہے گا. اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، کچھ زمین میں ہوتا ہے، کچھ اسپیس میں رہتا ہے، خلا میں، بادلوں کی شکل میں، ویپرز کی شکل میں. یہ سب ملا کر رہتا اتنا ہی. یہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، جو تمہارے لیے کبھی اس کی کمی نہیں ہو. اگر سرکولیٹ نہیں ہوتا رہتا تو اڑ جاتا نا، سب باب بن کے کچھ اوپر چلا جاتا، فضا میں اڑ کے کچھ جل کے ختم ہو جاتا، واپس نہیں بھیجا جاتا. تو پھر تو ختم ہو چکا ہوتا، اب تک ہوتا ہی نہیں ابھی، یا لگاتار کم ہوتا چلا جائے. یہ آیا کہاں سے؟ پھر پانی کہاں سے آ گیا؟ زمین پر کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، گیسیں تھیں، ٹھنڈی ہونی شروع، پانی کہاں سے آ گیا؟ آسمان سے آیا. شروع میں پانی آیا اوپر سے، اب یہ پانی اوپر سے بار بار نازل ہو رہا ہے اوپر جا کے. یہ بات نہیں معلوم تھی، پہلے معلوم ہے کہ زمین پر ٹوٹل پانی اتنا ہے 1.4 بلین کلومیٹر کیوب، یعنی 1.5 ارب ایسے چوڑائی کا کوئی اگر جگہ ہو، کمرہ 1.5 ارب لمبا، 1.5 ارب چوڑا اور 1.5 ارب اونچا، 1.5 ارب کلومیٹر اتنا پانی ہے زمین پر. اس میں اگر پانی بھرا جائے تو ٹوٹل، یہ تو زمین کی پھیلاؤ سے بھی زیادہ ہے. جتنی زمین کا ایریا ہے اس سے بہت زیادہ ہے. اوپر اسٹور کرتے ہیں نا، کچھ پہاڑوں پہ کر دیا، کچھ گلیشیئر پہ کر دیا، کچھ اسپیس میں کر دیا، کچھ زمین کے اندر کر دیا، باقی سمندروں میں کر دیا. یہ سارا نظام بنایا تمہارے لیے. تو یہ پہلے جو پانی آیا یہ باہر سے آیا، زمین پر نہیں تھا، باہر سے امپورٹ کیا گیا. اتنا پانی جب امپورٹ کر دیا، پھر اللہ نے اوپر کوچ یا لیئرز بنا دی کہ اب یہ جائے گا نہیں واپس. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. آسمان کی صفت ایسا بنا دیا کہ جو لوٹا دیتا ہے چیزوں کو، جاؤ آگے نہیں جانے دیں گے، باؤنڈری ختم تمہاری. تو یہ جا نہیں پاتا، اس کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ پانی اتنا یہاں پر بھیج دیا، باہر سے بھیجا، امپورٹ ہوا زمین پر. میٹیرائٹس جو ہیں گھومتے رہتے ہیں مختلف، اور وہ زمین پر گرتے رہتے ہیں، اور ہر جگہ پہ گرتے رہتے ہیں، آج بھی گرتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ خلا نے روک دیا ہے. وہ بھی
پروٹیکٹیو لیئرز بتا دی ہیں جو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، آنے نہیں دیتے، ورنہ اتنی بارش ہو رہی ہے زمین کے اوپر کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کو بھیج دیا، پانی رکھ دیا، پھر اسے روک دیا کہ اب نہیں آ پائیں، اور پانی بھی نہ آ جائے اور چیزیں بھی نہیں آ جائیں اور یہ سب گر گر کے لوگ مر بھی نہیں جائے. اس کے بعد روک دیا اسے. تو پہلے امپورٹ کیا، پہلے وہ لیئرز نہیں تھی، پروٹیکٹیو لیئرز حفاظتی پرتیں، پھر اب حفاظتی پرتیں ساتھ لگا دی. یہ پانی اوپر سے آیا، یہ بتایا ابھی بالکل ابھی قریب کے دور میں یہ بات معلوم ہوئی. یہ اس کا نام ہے ایڈم سیرفین. انہوں نے بتایا 20 لاکھ سال میں یہ 20 لاکھ سال تک آتا رہا. جنم سے پہلے 20 لاکھ سالوں میں یہ جو نظام شمسی ہے پورا اس کی سیٹنگ سے پہلے 20 لاکھ سال تک پانی آتا رہا زمین پر. ان کے تھرو، ان میں پانی ہوتا تھا، ان کے تھرو یہ زمین کا حصہ بنتے چلے گئے. موئسچر آتا چلا گیا ان میں جو کچھ تھا، وہ پانی اکٹھا ہوتا چلا گیا. تو یہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ انہوں نے یہ ڈسکور کیا اور بتایا. کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جا رہی، کتنی بات محسوس ہوتی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. ہم کہتے تھے ہاں یہ اسے کہہ رہے ہیں اوپر سے بادلوں سے پانی آ رہا ہے. کہا نہیں، اور اوپر سے آیا ہے ساری زمین کا پانی. جتنی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہماری معلومات، قرآن کے وہی الفاظ حیرت انگیز طور پر اور آگے گہرائیاں اور آگے ڈیپتھ کے اندر سچ ہوتے چلے جا رہے ہیں حیرت انگیز طور پر. پھر وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زندگی چاروں طرف پھیل گئی. یہ زندگی نہیں ہوتی تو آپ نہیں ہوتے. پتہ نہیں کتنے اس کے اندر سے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو نہیں ہوتے تو آپ نہیں ہوتے. جتنے ہیں یہ سب ایکولوجیکل بیلنس کا حصہ ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا، ایک واقعہ خالی بتا رہا ہوں اپنے بچپن کا، مجھے پڑھا ہوا آج تک یاد ہے، اخباروں میں آیا تھا 60s میں، 1960 کی دہائی میں. کوریا یا کمبوڈیا یہ مجھے یاد نہیں رہا. وہاں پر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک وبا آئی، ایک مہاماری، انفیکشن ڈیزیز پھیلی اور بہت لوگ مر گئے، ہزاروں لوگ مر گئے. اب وہ مر جانے کے بعد پروٹیکٹیو کوئی دوائیں نہیں تھی اس کی. بہرحال اس دور میں تو اور بھی ایڈوانسمنٹ بہت کم تھا. پھر وہ بات کو اس کی ریسرچیں شروع ہوئی کہ ہوا کیا تھا. تو نکلا یہ الٹیمیٹلی جو کافی عرصے کے بعد جو ریسرچز ہوئی تو یہ معلوم یہ ہوا کہ ہائناز اور لکڑ بگے جو ہیں وہ جنگل میں کچھ بڑھ گئے تھے، اور لکڑ بگوں نے بستیوں پہ، قریب کے گاؤں پہ حملہ کیے. کچھ جانور اٹھا کے لے گئے. کئی جگہ پہ ایسے واقعات ہوئے، گھٹنائیں ہوئے، اور ایک آدھ کوئی بچوں کو بھی زخمی کر دیا لکڑ بگوں نے، ہائناز نے. تو گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا، بڑا الارمنگ ہو گئے اس وقت. یہ کنزرویشن آف اینیملس یا ان کے اینیمل پروٹیکشن کی تو یہ سب تنظیمیں اور قانون نہیں تھے کہ جانوروں کو نہیں مارا جائے. تو گورنمنٹ نے پرائز انسینٹیو کا اعلان کیا کہ جو جتنے لکڑ کے بگے مارے گا تو اسے کیا ملے گا، پرائز اعلان کر دیا جو مارو. لوگ تمام شکاری نکل گئے جنگلوں میں. ویسے جو نہیں شکاری تھے وہ بھی شکاری بن کے نکل گئے کہ ہم 5-7 مل کے مار لیں گے. ہمارے ویسے نہیں ہے پروفیشنل شکاری بھی تو، اور وہ بہت سے مار دیے گئے. اور باقی اور انٹیریئر میں چلے گئے ہوں گے، بہت سے مار دیے. وہ جو بہت سے مار دیے تو یہ جنگل کے اندر جو ایک نظام ہے اندر صفائی کا، جتنے جانور وہاں پر مرتے ہیں روز، ان کی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں صفائی کا پروسیس جو ہے، کلیننگ، یہ لکڑ بگا کرتا ہے. گیدڑ سے زیادہ، کتوں سے زیادہ، شیر سے زیادہ، چیتے سے زیادہ، ڈومیوں سے، ان سب سے زیادہ یہ لکڑ بگا کرتا ہے. بھیڑیوں سے زیادہ ان کے ہرڈز ہوتے ہیں، گینگ، یہ بڑی آنن فانن سب صاف کر دیتے ہیں، ورنہ تو بڑی بیماریاں پھیل جائیں. وہ روز پتہ نہیں کتنے جانور مرتے ہیں. تو یہ صفائی کرتا ہے. جب یہ لکڑ بگے تھوڑے سے کم ہو گئے، جتنے ایوریج ہونے چاہیے تھے اس بیلنس کے اعتبار سے جو اللہ نے رکھا ہے، توازن کے اعتبار سے، تو پھر وہ جانور سڑنے شروع ہو گئے. ان جانوروں کے اندر کسی میں ایک ڈیزیز پیدا کچھ ہوئی تھی جو انسانوں میں نہیں ہوتی. جنگل میں لوگ جاتے رہتے ہیں، ان کو لگ گئی، وہاں سے بستی میں پھیلی. یہ وہاں سے آئی تھی. اور جب تک کچھ لکڑ بگے حملہ کر رہے تھے تب تک تو کچھ جانوروں کو اٹھا کر لے گئے تھے، کچھ بچوں کو زخمی کیا تھا. جب آپ نے لکڑ بگے کچھ کم کر دیے تو ہزاروں لوگ بستی میں مر گئے. جنگل میں لکڑ بگے مارے اور ہائناز مارے اور بستی میں ہزاروں لوگ مر گئے. تو آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ایکولوجیکل بیلنس، یہ ماحولیاتی تناسب اللہ نے کیسے رکھا ہے کہ ہر چیز کی ضرورت ہے. وہ نہیں، کوئی کم ہو جائے گی تو انسان مرے گا بستی میں، کوئی بڑی دور جا کر کہیں کم ہو جائے انسان بستی کے اندر مرے گا. یہ چاروں طرف تمہارے پھیلا دیے. اس سے بھی تمہاری زندگی، تمہاری رحمت ہے تمہارے لیے. اس میں تمہارے پاس کھانے اور سواری کے ہیں، اور بات وہ ہے کہ تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. تمہیں معلوم نہیں کہ جنگل میں شیر تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہواؤں کے چینجز کے اندر، یہ ہوائیں چینجز ہوتی ہے. زمین ریگستان ہو جائے یا تباہ ہو جائے یا بارش وہ ہو جائے ساری، اگر یہ ہوائیں رخ نہیں بدلیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کی کہیں ایک جگہ پریشر کم ہوتا ہے، دوسری جگہ زیادہ ہوتا ہے، ہوا ادھر سے ادھر چل پڑتی ہے، وہاں کی چیزیں لاتی ہے ادھر، وہاں کے بہت سے بینیفٹ، اچھے بیکٹیریاز لے کر آتی ہے یہاں کے لیے. ہوائیں یہاں سے سمندر سے اٹھا کر ہوائیں لے کر، یہ خالی ویپرز نہیں جاتے اوپر، یہ ہوائیں ان کو جب ویپرز ہوتے ہیں یہ
ان کو ہوائیں لے کے جا کے اوپر پہنچاتی ہیں، بادل بناتی ہیں. یہ ہوائیں پانی کو واٹر سائیکل کے اندر اٹھاتی ہیں. اور یہ مختلف، یہ بہت طرح طرح کی لائف کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتی ہیں ہوائیں، جو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہمارے یہ تو ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں. ہواؤں کا چینج ہونا، رخوں کا بدل، تصریف الریا، ان کے چینج، ٹریکس کا، راستوں کا چینج ہوتے رہنا، انتظام کیا تمہارے لیے رحمت ہے. اس کو اللہ نے، یہ کوئی کہہ سکتا تھا 1400 سال پہلے یہ چیزیں گنا سکتا تھا کہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے؟ ہواؤں کی تبدیلی، بھئی کیا رحمت ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ بس سحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بادل جو مسخر ہیں آسمان و زمین کے درمیان میں، یعنی بیچ کی اسپیس میں، اس میں جو بادل مسخر ہیں، کنٹرول میں اللہ نے کر رکھے ہیں، اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے قانون کے کنٹرول کے اندر ہے. یہ جو واٹر سائیکل ابھی آپ کو بتایا تھا، ابھی تک ہم اتنے ہی سمجھتے تھے، اب ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئی، یہ بیکٹیریا لے جاتے ہیں، اور ان میں سب میں بادل میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور یہ بیکٹیریاز جو ہے یہ اس پروسیس کو، ابھی بادل بڑے پانی سے بھرے ہوئے نکل گئے، بارش نہیں ہو رہی، بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں لوگ، بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی، بادل آ رہے ہیں نکل کر جا رہے ہیں، یہاں نہیں برس رہے، کہیں اور برس رہے ہیں، جا کر کسی اور جگہ برستے ہیں. بھرے ہوئے بادل آ جاتے ہیں، کالے بادل آ جاتے ہیں، اور آگے نکل گئے، یہاں باہر کتنے دن سے تھے، بڑے سکون ملا، یہ آ گئے، اب یہ بارش ہوگی، بارش نہیں ہوئی، وہ کہیں اور ہو رہی. یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ اس پروسیس کو تیز کرتے ہیں، بادلوں کے پانی برسنے کے اندر اس پروسیس میں مدد کرتے ہیں، اس پروسیس کو سلو بھی کر دیتے ہیں، روک بھی دیتے ہیں. اللہ نے جیسا بھی ان کے لیے لا اور نظام بنایا ہے، تو یہ اور چیزیں آگے معلوم ہو رہی ہیں، مسخر کیا ہوا. اس سے بھی ابھی تو خالی ہواؤں سے معلوم تھا، خالی اوپر کے کروں کی ٹھنڈک اور ٹیمپریچر سے معلوم تھا کہ کنٹرول میں، اب معلوم نہیں بیکٹیریا سے بھی کنٹرول میں کہ کہاں برسیں گے اور کہاں نہیں برسیں گے، جہاں پر اللہ کے قانون کے مطابق سے اللہ کا حکم ہوگا. ان سب میں اللہ کی آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کا استعمال کریں. آیت نمبر 164 پر ہی وقت نکلا سارا. حکم تھا یہاں پر رکنے کا، ورنہ چیزیں بڑی سمپل سی محسوس ہوتی ہیں، سادی سی. اب آپ کیا لمبی کھینچتے رہتے ہیں تفسیر کو. یہاں حکم تھا، آپ کو رکنا تھا. میں نے تو بڑی مختصر کچھ باتیں رکھی ہیں. آپ جتنا غور کریں گے اتنا اللہ کی عظمت کا احساس ملے گا. اسی لیے کہا ہے کہ عقل استعمال کرتے رہو، غور کرتے رہو. مقصد وہ تھوڑی ہے کہ تمہیں یہ چیز، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ معلوم ہو جائے. اصل مقصد تو کچھ اور ہے، اس سے ہاں تمہیں فائدے بھی ملیں گے جتنی معلومات ہوگی. ہم آیت نمبر 164 164 تک پہنچے. انشاءاللہ زندگی رہی تو 165 سے 165 سے، آج وقت میں تھوڑا سا بڑھ گیا، لیکن اس آیت کو پورا کرنا تھا، ادھوری نہیں رہ جاتی. 165 165 سے آئندہ انشاءاللہ پھر شروع کریں گے.